أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله، اور ذکر کرو تم اللہ تعالیٰ کا، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل، پس جس شخص نے جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، پس اس پر ہرگز گناہ نہیں ہوگا، ومن، اور جس شخص نے تأخر، تاخیر کی، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، اس شخص کے لیے ہے یہ حکم، اس شخص کے لیے ہے اتقا، جو ڈر گیا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، اسی اللہ کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، من، وہ بھی ہیں، یعجبک، تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، علی ما فی قلبہ، اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پیٹھ پھیرتا ہے، سعی فی الارض، کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، کہ وہ تاکہ زمین میں فساد مچائے، ویہلک الحرث، اور تاکہ ہلاک کر دے کھیتی کو، والنسل، اور جانوروں کی نسل کو. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب قیل، اس کو کہا جاتا ہے، اس بندے کو جب کہا جاتا ہے، اتق اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اخذتہ العزہ، ابھارتی ہے غیرت اس کو، بالاثم، گناہ کے اوپر. فحسبہ، پس اس کے لیے کافی ہے، حسبہ کافی ہے، اس کے لیے کافی ہے، جہنم، دوزخ. ولبئس المہاد، اور البتہ برا ٹھکانہ ہے وہ. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں، یشری نفسہ، جو خریدتے ہیں اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا بندوں پر، اللہ تعالیٰ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے. ولا تتبعوا، اور تم نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. انہ لکم، بے شک وہ شیطان تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس آ چکے واضح دلائل، فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر اس بات کا، ان یأتیہم اللہ، کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں. ظلل سائے کو کہا جاتا ہے، اور غمام بادلوں کو کہا جاتا ہے، تو معنی ہوگا فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں. والملائکۃ، اور فرشتے آئیں، وقضی الامر، اور معاملہ طے کر دیا جائے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں الامور، سارے کے سارے کام. صدق اللہ العظیم. افعال حج میں سے ایک حکم ہے رمی جمار، جو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں پر جو ستون ہوتے ہیں اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کو رمی جمار کہا جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی رمی جمار نہیں کرے گا تو اس کے حج میں خلل واقع ہوگا، کیونکہ اس سے واجب رہ گیا ہے. تو جب واجب رہ جاتا ہے تو کمی پیش آ جاتی ہے. اور عید والے دن صرف ایک جمرے کی رمی ہوتی ہے، صرف ایک ہی جمرہ جو ہے اس کو رمی کی جاتی ہے، اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں. اور یہ رمی بھی زوال سے پہلے ہوگی. اور عید والے دن دوسرا کام قربانی کرنے کا ہوتا ہے، اور تیسرا کام سر پر اس طرح پھیرانا ہے، اور چوتھا کام طواف زیارت ہوتا ہے. اور طواف زیارت آپ کو میں نے بتایا تھا یہ رکن ہے، یہ فرض ہے. اور باقی چیزیں جو بھی میں نے بتائی ہیں، اسطراف وغیرہ کروانا اور رمی وغیرہ کرنا، یہ کام ہے واجب ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہیں گے. جب پہلا کنکر ماریں گے تو تلبیہ کیا ہو جائے گی بھائی؟ ختم ہو جائے گی. جب تک کنکریاں نہیں ماری جاتی تب تک یہ تلبیہ پڑی جاتی ہے میدان عرفات کے اندر، یہ وہاں پر. لیکن جب پہلی کنکری مار دی جاتی ہے تو تلبیہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اچھا، 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری ماری جاتی ہے.
اگر اس پر لگ جائے تو جو جمرہ وہاں پر ہے اس کو لگ جاتی ہے جو ستون ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس حلقے کے اندر بھی گر جاتی ہے تو پھر بھی کافی ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ اس کو لگنا، اگر اس کے اندر بھی گر جاتی ہے تو پھر بھی کافی ہوگا، مسئلے کی بات نہیں ہے۔ رش کی وجہ سے یہ سہولت بھی شریعت نے دی ہوئی ہے کہ رش ہوتی ہے اور ہر بندہ اس کو نہیں مار سکتا، اگر حلقے کے اندر بگڑ جاتی ہے تو یہ بھی کافی ہو جائے گی۔ اچھا، 11ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں، جمرہ اولی کو بھی، جمرہ وسطیٰ کو بھی اور جمرہ اخری کو بھی، اور یہ رمی زوال کے بعد کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص زوال کے بعد غروب آفتاب تک نہیں کر سکا تو وہ غروب آفتاب کے بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن جو پہلا وقت ہوتا ہے یہی پر مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، لنگڑا ہے، کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، خود رمی نہیں کر سکتا تو وہ اپنا کسی کو نائب بھی بنا سکتا ہے، بات سمجھ آ گئی۔ اور دوسری بات، 12ویں تاریخ کو رمی کرنی ہے جی، پھر بھی زوال کے بعد، اور 13ویں تاریخ کو بھی رمی کرنا کیا جی مستحب ہے۔ اگر کوئی 12ویں تاریخ کو رمی کرنے کے بعد چلا جائے، 12ویں تاریخ کی اس نے رمی کی، کنکروں کو پتھر مار دی، کنکریاں مار دی وہاں پر، تو اب جا بھی سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر 12ویں تاریخ کو مینا ہی میں رہا، اگر 12ویں تاریخ کو بندہ مینا کے اندر ہی رہے اور سورج غروب ہو گیا وہیں پر، تو پھر بھی 13ویں تاریخ کے لیے اس کو وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہوگا۔ اگر چلا جائے گا تو اس کے اوپر دم لازم ہوگا، کیونکہ تاریخ جو اسلامی تاریخ ہوتی ہے مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، تو جب سورج غروب ہو گیا تو اب 13ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے اور جمرات کی رمی کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب اس کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن 13ویں تاریخ کو کوئی شاذ و نادر ہی ٹھہرتے ہیں، پہلے ہی لوگ جو ہے نا اس چیز کو پورا کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کنکریاں مارتے وقت، جو کہو گے نا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، یعنی 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ کو، فمن تعجل فی یومین، بس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، یعنی عید کے بعد 11ویں کو بھی رمی کر دی اور 12ویں کو بھی رمی کر دی، غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑا، تو فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13ویں تاریخ کو بھی وہاں ٹھہرا، فلا اثم علیہ، پس اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ سارے کے سارے احکامات ہیں، لمن، یہ سارے احکام کس کے لیے ہیں؟ لمن، اس کے شخص کے لیے ہیں، اتقى، جو رب سے ڈرتا ہے، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، جانا تو رب تعالیٰ کے پاس ہی ہے نا، کوئی جگہ اس کے علاوہ تو نہیں ہوگی۔ اوپر ذکر تھا جی، کچھ لوگ ایسے کہتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہماری رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ اب ایسے ہی شخص کا ذکر ہے، اخنس بن شلیق، یہ ایک منافق آدمی تھا جو بڑی میٹھی باتیں کرتا تھا اور بڑا باتونی آدمی تھا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتا تو بڑے سلیقے کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، کہتا تھا کہ حضرت ہمارے جیسا خوش قسمت بھی کوئی ہے کہ آپ جیسی شخصیت خود ہمارے پاس آ گئی، حضرت ہم جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے اور جنت دوزخ سامنے نظر آتی ہے، اور ہم آپ کی مجلس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ حضرت جب ہم آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں نا تو ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا گیا، تو تڑپتی ہے جیسے ایسے ہم تڑپتے ہیں۔ حضرت خدا کی قسم زندگی ہی آپ کے ساتھ ہے، حضرت آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایسی عجیب عجیب باتیں کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ عاشق ہے تو یہی ہے پکا۔ اور جس وقت وہ ملعون آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر آ جاتا تھا تو صحابہ کرام کی جو فصلیں انہوں نے کاٹ کر رکھی ہوتی تھی، ایک جگہ پر ڈھیر بنا کر رکھا ہوتا تھا، تو ان کو آگ لگا دیتا تھا۔ ان کے جو جانور ہوتے تھے، بکریاں، اونٹ، گھوڑے وغیرہ، ان کی ٹانگیں کاٹ دیا کرتا تھا۔ کسی نے دیکھا، اس کو کہا کہ تو کیا یہ کام کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا کیفیت ہے اور باہر اس کی حرکتیں دیکھو۔ اخنس بن شلیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیونکہ حضور کو تو معلومات ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے فوراً۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، يُعْجِبُكَ، تعجب میں ڈالتی ہیں آپ کو، قول، اس کی باتیں، سمجھ آ گئی نا اوپر جو میں نے بات کی آپ کے سامنے کہ اس کی باتیں تعجب میں ڈالتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی کہتا ہے کہ خدا کی قسم جو کہتا ہوں، دل سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے بڑے ہی محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسند ہے، مگر حقیقت یہ ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت جھگڑالو ہے۔ ایسے ہی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین وہ لوگ ہیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ آگے دیکھیں، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہاں سے پیٹھ پھیرتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ، کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین میں فساد مچائے۔ وہ اس طرح کے جو غریب صحابہ تھے ان کو گھورتا گالیاں دیتا تھا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور تاکہ لوگوں کے کھیت جلا دے، لوگ کھیتی اکٹھی کر کے جمع کر کے کاٹ کے رکھتے، آگ لگا دیتا تھا۔ وَالنَّسْلَ، جانوروں کی نسل کو ختم کر دیتا تھا، پاؤں کاٹ دیا کرتا تھا نیچے۔ یہ غیبانہ اس کی حرکتیں تھیں،
دیکھو ایسے لوگ بھی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بڑی زیرک اور ذہین شخصیت ہیں حضور، لیکن ان کو بھی نہیں پتہ چل سکا۔ اللہ تعالیٰ بتانے والا ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کس کو؟ فساد کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کہا جاتا ہے اس کو اتق اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، ابھارتی ہے غیرت اس کو گناہ کے اوپر، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، پس اس کے لیے دوزخ کیا جی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، البتہ وہ کیا جی برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، ہم نے کل پڑھا تھا نا، بات سمجھ آ گئی، یاد ہے کہ ربنا، وہ دعا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرما۔ یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی، یہ وہ تھے، اور حضرت صہیب رومی یہ روم کے اصل میں رہنے والے تھے، حقیقت میں تو روم کے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو کچھ لوگ اٹھا کر لے کے غلام در غلام رہتے رہے، روم کے اندر انہوں نے وقت گزارا، اس وجہ سے ان کو رومی کہا جاتا ہے، صہیب رومی، چونکہ وہ تیر انداز بڑے تیز تھے۔ وہ جب نکلنے لگے مکہ سے، چونکہ سارے بڑے بڑے صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو ایک شخص تھا، اس نے قرض دینا تھا ان کا، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر یہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، لوگوں کو ان کے خلاف ابھار دیتا ہوں تو لوگ ان کو مارنے کے اوپر آ جائیں گے، ان کو مار دیں گے، کم از کم میں نے قرض ان کا نہیں دینا ہوگا، یا جب مار کھانے پہ آئیں گے تو میں یہ کہہ دوں گا کہ ہمیں قرض معاف کر دو تو جاؤ تم۔ اس طرح راستے میں ایک دفعہ ان کو اس طرح روک دیا تھا، پیچھے ان کا کیا، جب ہجرت یہ کر رہے تھے تو راستے میں روک کر انہوں نے بھی کہا دیکھ لو میرے پاس تیر بہت زیادہ ہیں، میرا تیر چوکتا نہیں ہے، جب میں مارتا ہوں تو تیر لگتا ہے، لازمی لگتا ہے۔ تو کہا کہ یا تو تم میں سے بھی کافی زیادہ ہلاکتیں ہوں گی۔ تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ تیر اندازی نہ کریں، ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، قرض معاف کر دیں تو آپ چلے جائیں۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ تمہیں میں نے قرض معاف کر دیا، تو بہرحال قرض معاف کر کے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو خریدتے ہیں اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ کافروں کو رقم معاف کر دی، ٹھیک ہے مجھے رقم نہ دو لیکن میں نے حضور کے پاس جانا ہے، اب مجھے چھوڑ دو یہاں سے، میں چلا جاؤں۔ تو بہرحال تو یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے دنیا بھی مانگی اور آخرت میں بھی مانگی، اللہ نے ان کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دے دی۔ تو اسی طرح اور بھی یہودی ایسے کئی لوگ تھے پہلے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر دیا، تو انہوں نے اللہ کی رضامندی کو چاہا، اللہ کی رضامندی کو ان لوگوں نے حاصل کر دیا، یہودیت کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے اوپر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اچھا اس طرح ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اونٹ تو چونکہ ان کے شریعت میں جائز نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر تو اونٹ تو حلال نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر تو ہم داخل ہو گئے ہیں لیکن ہم اونٹ نہیں کھائیں گے۔ دیکھو پہلی شریعت کے اوپر بھی قائم رہیں گے اور اونٹ نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہمارے میں پہلے جائز نہیں تھا، اب ان کے ہاں تو جائز تو ہے، ہم حلال سمجھ لیتے ہیں لیکن ہم کھائیں گے نہیں۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھے کیا اس میں داخل ہوتے ہو، آدھے اس میں داخل، پورے اس دین اسلام کے اندر آپ لوگ داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا، انہ لکم عدو مبین، شیطان کھلا دشمن ہے۔ فان زللتم، پس اگر تم پھسل گئے یعنی تم نے راستہ چھوڑ دیا، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے تمہارے پاس واضح دلیلیں آ گئیں، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر زوراور کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، فوری طور پر بھی سزا نہیں دیتا، تو یہ نہ سمجھو کہ ہم چھوٹ گئے، یہ اس کی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کسی کو عذاب کے اندر تاخیر بھی کر لیتے ہیں۔ حال ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا ان یاتیہم اللہ، کہ آئے اللہ تعالیٰ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور فرشتے، قیامت کے دن، جب قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات اور شان کی جو لائق ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے آنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آنکھوں کے ساتھ طرف تعالیٰ نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں انسان بنایا تھا، قدرت اور طاقت عطا کی تھی، تم نے کام کون سے کیے ہیں، رتی رتی کا ایک ایک چیز کا حساب کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جو چیز ہوگی، شان کے لائق ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جلوہ افروز ہوں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، وقضی الامر، معاملہ طے کیا جائے گا۔ کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت کی عدالت قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائے؟ یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے سوا کسی کے پاس ایک رتی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔